انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 63 64 اور 63 کا ترجمہ دوسری پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور خادم نے عرض کی سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ بڑا عجیب بنایا تو موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد کی اصل علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں پر ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات پر واپس اسی سمندر کی طرف لوٹے۔ فوجدا، تو انہوں دونوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جو ایک چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آرام فرما رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں لفظ خضر لغت میں تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، خا کے نیچے زیر اور دعات کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خز، اور خا پر زبر اور دعات پر جزم کے ساتھ یعنی خز بھی پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح خا پر زبر اور دعات کے نیچے زیر کے ساتھ خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے وہ سبز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جو کنیت جس کو یاد ہوگی بلیہ بن ملکان اور ابو العباس تو اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی شان میں مزید دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اسے اپنی رحمت سے خاص کیا۔ اس رحمت سے مراد نبوت ہے یا ولادت یا علم یا لمبی زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام ولی تو بالیقین ہے، جبکہ آپ کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے اندر، لیکن ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک اللہ کے نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا۔ اور ایک اور آپ کی شان یہ بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا۔ ایک ظاہراً علم ہوتا ہے جو لوگ کتابوں سے پڑھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو بظاہر جو ظاہراً علم ہوتا ہے یہ ہر ایک پڑھنے والے کو مل جاتا ہے، لیکن علم لدنی جو ہوتا ہے یہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں میں سے جس کو خاص فرماتا ہے اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے کہ جب بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کے سوالات و جوابات سن کر ان کی عقلیں دھن رہ جاتی ہیں کہ بظاہراً آپ نے کسی بھی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا، آپ ایک وقت کے اندر خوشبوئیں بیچا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا ہے کہ آپ کی برکت سے الحمدللہ کئی 1000 علماء تیار ہوئے، اور آپ ہی کی برکت سے آپ ہی کی مدارس سے ہر سال کئی 1000 علماء کرام تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی برکت
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔